لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس تمام سچویشن میں ایک پاکستانی عوام اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے یہ کتنا سفر کر رہی ہے اس تمام سچویشن کو لے کے؟ دیکھیں، اگر ہم پاکستانی عوام کی بات کریں تو بینگ این اکنامکلی اسٹرینڈ کنٹری، ہمارے جو اکانومی کی موجودہ صورتحال ہے، انفلیشن آلریڈی زیادہ تھی، لیکن فیول پرائسز اگر انکریز کرتی ہیں، ہماری جتنی گڈز ہیں، ڈیلی یوزڈ گڈز ہوتی ہیں، ہماری جو اس کے اوپر موو کر رہی ہوتی ہیں، جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے، ان کے جب چارجز بڑھ جائیں گے تو ہماری انفلیشن ود ان اے ڈے آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، چیزیں جو قیمتیں جو ہوتی ہیں چیزوں کی، اس سے جو مڈل کلاس ہوتی ہے، بیکاز پاکستان میں ایک مخصوص طبقہ یا ایک جو بڑا طبقہ ہے وہ ایک مڈل کلاس سوسائٹی سے بلانگ کرتا ہے، جہاں پہ ہارڈلی ایک سرٹن اماؤنٹ ارن کی جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے نا اپنا گزارا کیا جاتا ہے. سو ایسے لوگوں کو جب انفلیشن اچانک سے ایک پیک پہ پہنچ جائے گی، ان کو ڈیلی یوز چیزیں، کیونکہ ڈیلی کموڈیٹیز ایسی ہیں کہ ان کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. آپ کو ایک جو ہمارا روٹی کپڑا مکان والی چیز ہے وہ تو سرٹنلی ہم نے پوری کرنی ہے. بینگ اے ہیومن بینگ، دیز آر آر بیسک ریکوائرمنٹس، ہم لوگوں نے پوری کرنی ہے. سو انفارچونیٹلی اگر یہ بیسک چیزیں ہمارے لیے بہت کاسٹلی ہو جائیں گی، سو ہمارے لیے کافی مشکل ہو جائے گا. ایز اے عوام ہم لوگ بینگ اے پاکستانی اس وار سے کافی سفر کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات گورنمنٹ کی ہے، گورنمنٹ کی 2-3 سینیریوز میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ ڈائریکٹلی این الائی، بٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ پاکستان کے کافی اچھے تعلقات ہیں ریسنٹ ڈیز میں اور پہلے بھی. اس کے ساتھ ایران ہمارا نیبر ہے، ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے وزٹس ہوتے ہیں، ہماری بینگ اے مسلم نیشن ہماری وہاں پہ سمپتیز بھی ہوتی ہیں کافی. وہاں پہ بھی بہت سائڈ پہ ہمارے جو ہے نا ہم لوگوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے ایز اے گورنمنٹ. ہماری سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ ہے، وہاں پہ بھی ہم کو بیلنس کرنا ہے کہ اگر ایران یا ایران کے کسی الائیڈ گروپ کی طرف سے، چاہے وہ یمن کی طرف سے ہوتا ہے یا کسی بھی اور گروہ کی طرف سے سعودیہ پہ اٹیک ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی ہمیں ریزسٹنس شو کرنی ہے ایز اے پرائمری سیکیورٹی الائی. سو اور ساتھ ہمیں میڈیٹنگ ایفرٹس بھی جاری رکھنی ہے، اور ہمیں بغیر کسی کی سائڈ لیے میڈیٹنگ ایفرٹس جاری رکھنی ہے. مطلب اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے الائی کے طور پہ میڈیٹر بنیں گے تو اٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ. اگر ہم لوگ ایران کے الائی کے طور پہ میڈیٹنگ ایفرٹس کریں گے تو پھر بھی ہمیں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. سو ہمیں ایک یہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہوئے تمام چیزیں ہماری گورنمنٹ کو دیکھنی پڑ رہی ہیں، اور کافی حد تک جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس چیز میں کامیاب ہوئی بھی ہے. بٹ ایز اے ہول، ایدر اٹس گورنمنٹ آف پاکستان اور وی ایز اے جنرل پبلک، all of us are suffering. اور آئی ہوپ سو کہ تمام معاملات جو ہے وہ آگے اچھی انداز میں لے کے چلیں. اینڈ آئی لٹرلی ریکویسٹ both the parties either from ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس to do consider کہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ڈپلومیٹیکلی اور ٹیبل کے اوپر ڈسکس ہوں. اور یہ ایگریشن، جیسے ریسنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپ کمنگ ڈیز کے اندر جو سویلین انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ پاور پلانٹس ہیں چاہے بریجز ہیں، ان کو اٹیک کریں گے. سو اٹیکنگ سویلین انفراسٹرکچرز، بریجز اینڈ پاور پلانٹس، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے عوام کو مشکلات ہوں گی. جو عوام ہے ایران کی، اس کو بجلی نہیں ملے گی، ان کی کمیوٹ میں پرابلمز ہوں گی، وہ ٹریول نہیں کر سکیں گے. سو آئی بلیو جتنے بھی پرابلمز ہیں، جتنے بھی کلیشز ہیں، ٹیبل پہ آ کر ڈپلومیٹیکلی ان تمام پرابلمز کو حل کیا جا سکتا ہے، اور بہت بڑے پرابلمز کو ایک ریجنل وار اور وچ لیڈ ٹو دا گلوبل وار، جس کو ہم لوگ روک سکتے ہیں.